یہ اللہ کے اس پورے منصوبے کو سمجھیں. مجدد الف ثانی، اس کے بعد عبدالحق دوسرے جو جنہوں نے حدیث کی تجدید کی، دوسرے مجدد، جنہوں نے قرآن کی طرف جوڑا، تیسرے مجدد. پھر جو جہاد کی تحریک اٹھی تو ہندوستان سے، تبلیغ کی تحریک اٹھی تو ہندوستان سے، فکر اسلامی کا احیاء ہوا تو ہندوستان سے، جماعت اسلامی کی عظیم تحریک اٹھی، مولانا مودودی، وہ تو کبھی زندگی آگے پتہ لگے گا کہ ان کے کیا کنٹریبیوشن ہے. یہ سارا کچھ ہندوستان میں ہو رہا ہے. عالم عرب تو اب فیض حاصل کر رہا تھا یہاں سے. اخوان بہت بڑی تحریک تھی، لیکن اخوان کے اندر سارا فکر جو بعد میں آیا ہے سید قطب شہید کے ذریعے سے، وہ انہوں نے مولانا مودودی سے لیا ہے. مولانا مودودی کا سارا فکر اصل میں تشریح ہے علامہ اقبال کے نظریات کی. ان ساری چیزوں کو دیکھیں، آپ کو کوئی قدرت کا منصوبہ نظر آ رہا ہے یا نہیں؟ اس سارے منصوبے کا جو حاصل ہے، جو پھل ہے، اس کا نام پاکستان ہے. عالم ظاہر میں اگر یہ پیچھے یہ خفیہ ہے، اس کے پیچھے خضر چل رہا ہے، ہمیں نہیں نظر آئے گا. عالم ظاہر میں آپ دیکھیں گے تو کیا نظر آئے گا؟ انگریز نے واپس جانا ہے. کیوں؟ جنگ عظیم دوم ہوئی ہے. جنگ عظیم دوم کے بعد انگریز یہاں رہ نہیں سکتا، اس نے واپس جانا ہے. ٹھیک ہے، اس نے واپس جانا ہے. جانے سے پہلے اس کے مفاد میں ہے کہ ہندوستان کو تقسیم کر کے جائے. ٹھیک ہے، یہ بھی بات بھی صحیح ہے. یہ ایک فیکٹر ہے. دوسرا فیکٹر کیا ہے؟ یہاں پہ نواب ہیں، جاگیردار ہیں. یہ جو نواب ہیں اور یہ جاگیردار ہیں، یہ ہندوستان میں نہیں رہنا چاہتے. کیوں نہیں رہنا چاہتے؟ اس لیے نہیں رہنا چاہتے کہ کانگریس نے اعلان کر دیا ہے کہ انگریز کے جانے کے بعد ہم جاگیریں ختم کر دیں گے. انگریزوں نے جن کو جاگیریں الاٹ کی ہیں، ہم ان سے چھین لیں گے. یہ نہیں چاہتے کہ یہ ہندوستان میں رہ کے اپنی جائیدادیں چھنوائیں. یہ چاہتے ہیں ایک علیحدہ ملک ہو، اس میں ہم رہیں اور اس میں اپنی جائیدادوں کا تحفظ کر سکیں. بالکل ٹھیک بات ہے. انگریز بھی چاہتا ہے کہ پاکستان بن جائے، جاگیردار بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان بن جائے. میں کہتا ہوں امریکہ بھی چاہتا ہے پاکستان بن جائے. اگلی بات کہیں شیطان بھی چاہتا ہے پاکستان بن جائے. لیکن میں پوچھتا آپ سے یوں، یہ جو آپ نے پڑھا ہے، اللہ نہ چاہتا تو بن سکتا تھا. اچھا، اللہ کیوں چاہتا ہے؟ چاہتا تھا اس لیے چاہتا ہے کہ جاگیرداروں کی جاگیریں محفوظ رہ جائیں. اس لیے چاہتا ہے کہ انگریزوں کا مشن آگے بڑھے. اگر اس نے بنوایا ہے تو کیوں بنوایا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ سے. اگلی بات سوچیں، یہ لا الہ الا اللہ جاگیردار کے دل کی آواز تھی، نوابوں کے دل کی آواز تھی، یہ مسلم لیگ کے بڑے لیڈروں کے دل کی آواز تھی، لیکن عوام کے دل کی آواز تھی یا نہیں تھی؟ تو ارادہ خداوندی، وہ جو روح اللہ چاہتا ہے، وہ لیڈروں میں نہیں پائی جاتی، عوام الناس میں پائی جاتی ہے. یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی؟ آگے چلیں. اس کا مطلب ہے نظریہ پاکستان زندہ لوگوں کے دلوں میں ہے. اب یہاں سے ایک بات اور سمجھ لیجئے. وہ بات یہ ہے کہ ہوا کیا ہمارے ساتھ؟ انگریزوں نے مل کے، جاگیرداروں کے ساتھ، بیوروکریسی کے ساتھ مل کے، جیسے کسی آدمی کے اوپر کوئی شیطان تسلط کر لیتا ہے، ہمارے ملک کے اوپر قبضہ کر کے رکھا ہے. ایک ہمارا آئین ہے، وہ لوگوں کو بہلانے کے لیے، انہیں ورگلانے کے لیے ایک آئین ہم نے بنا کے رکھ لیا ہے. لیکن اصل میں تو سٹیک ہولڈر ہے نا. سٹیک ہولڈر کا کیا مطلب ہے؟ کون ہے سٹیک ہولڈر؟ یہ جو میں نے آپ کو گنوایا، یہ سٹیک ہولڈر ہے. یہ برطانیہ بھی سٹیک ہولڈروں میں شامل ہے، کیونکہ ان کے اپنے مفادات تھے جن کے لیے انہوں نے پاکستان بنایا ہے. وہ شیطانی مفادات ہیں، اس کے لیے بنایا ہے، کوئی شک نہیں اس کے لیے بنایا ہے. اللہ کا اپنا منصوبہ ہے، وہ ایک علیحدہ کیفیت ہے. تو یہ جتنے بھی یہاں پہ حکمران آتے ہیں، ہمیشہ ڈیل کر کے آتے ہیں. یہ ڈیل لوکل نہیں ہوتی، یہ لندن پلان ہوتا ہے. کیونکہ آج بھی ہمارے سارے منصوبے لندن میں بنتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ بھی اسی منصوبے پہ جائے گی، اور بھی اقتدار کے کوریڈورز میں وہی اسی طرح ہوگا جو وہاں پہ طے ہو جائے گا. لیکن یہ خفیہ ہوتی ہے، یہ ظاہر نہیں ہوتی، اور کوئی اس کو منہ پہ لا بھی نہیں سکتا. خط کرنا بہت آسان ہوتا ہے. خط بھٹو صاحب نے بھی آ کے لہرا دیا تھا، لیکن اس پر سے پردہ اٹھانا یہ ممکن نہیں ہوتا. یہ پردہ اٹھانے کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے کبھی خان کے حقائق سے پردہ اٹھایا تھا نا قندیل بلوچ نے، تو پھر باقی نہیں رہی تھی. تو اس پردہ اٹھانے کا مطلب ہوتا ہے، اس ڈیل کے خلاف جانے کا مطلب بے نظیر بننا ہوتا ہے. اس ڈیل کے خلاف جانے کا مطلب بھٹو بننا ہوتا ہے. اس ڈیل کے خلاف جانے کا مطلب طیارہ پاٹ گیا ہے. اس ڈیل کے خلاف کوئی نہیں جا سکتا، اس کو کوئی منہ پہ بھی نہیں لا سکتا، اس کا کوئی ذکر بھی نہیں کر سکتا. لے سانس بھی آہستہ کہ ہے نازک بہت کام، آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا.
اور یہ سارے دھوکے باز ہوتے ہیں, اور یہ سارے فراڈیے ہوتے ہیں, اور یہ سارے شیطان کے ایجنٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں, اوپر سے جتنے بھی نیک بنے ہوئے ہوں, اندر خانے یہ نظام چل رہا ہے پاکستان میں. لیکن اسی کے اندر قدرت کا نظام بھی چل رہا ہے. وہ کیسے چلتا ہے؟ وہ کوئی ایک بندہ کہتا ہے یوسف کو قتل نہیں کرنا, اور یوسف قتل ہونے سے بس ساری اسٹیبلشمنٹ پوری کا فیصلہ یہ ہے کہ قتل کر دو. کسی ایک نے ذہن تبدیل کر دیا, بچ گیا. اس طرح اللہ کا منصوبہ چل رہا ہوتا ہے. وہ ان اللہ لطیف لما یشاء, اللہ اپنے کام میں بڑا باریک بین ہے, پتہ ہی نہیں لگتا. شیطان کی بھی ڈیپ سٹیٹ ہے, اللہ کی ڈیپ سٹیٹ اس سے زیادہ ڈیپر ہے. اور فعال لما یرید, جو وہ کرنا چاہے وہ ہو جاتا ہے. ہمارا ملک اس طرح بچتا رہا, کبھی ہمیشہ آ کے خضر دیوار سیدھی کرتا رہا. آپ 65 میں سوئے ہوئے تھے, آپ کو امریکہ نے طفل تسلی دی ہوئی تھی انڈیا کبھی حملہ نہیں کرے گا, آپ آرام فرما رہے تھے. یہ کس نے ان کے دلوں میں روب ڈالا کہ ہم کہیں گھیرے میں تو نہیں آ رہے؟ کس نے دل میں یہ بات ڈالی؟ وہی ہے. آپ نے تو کرپشن میں سب کچھ کر لیا, لیکن آپ سائیکل بھی نہیں بنا سکے, پر ایٹم بم بن گیا. ویسے میں تو سوچتا ہوں اس لیے بنایا تاکہ ہمیں لڑنا نہ پڑے. بھائی ڈیٹرنس ہے نا, نیت تو یہ ہے, لیکن اللہ نے بنوا دیا. اللہ کا اپنا مشن ہے, کیوں بنوایا وہ تو اللہ جانے نا. وہ تو کبھی جب داؤد گوپیا گھما کے مارے گا یہودیوں کے سر پہ تب پتہ چلے گا نا کہ یہ کیوں بنوایا تھا اللہ نے. ابھی تو آپ نے صرف اس لیے بنایا کہ لڑنا نہ پڑے. تو کہنے کا مقصد یہ تھا, اللہ تعالیٰ اپنے وہ جو بھی اس کا ارادہ ہوتا ہے اسے پورا کر کے چھوڑتا ہے. اس سارے میں لگتا یہ ہے کہ اس جو بھی یہ خطہ ہے ہندوستان کا, اور یہ جو پاکستان ہے, یہ جو غریب قوم ہے, وہ جو یتیم, وہ جو دیوار ان کی سیدھی کرتا رہتا ہے, اس دیوار کی تہ میں اس قوم کا خزانہ ہے. اور یہ خزانہ مال و دولت کی صورت میں بھی ہے. وہ رکو ڈک ہے اور فلانا ہے اور فلانا ہے. سوچیں آج یہ نکل آئیں تو یہ سارا کھا جائیں. کوئی سوئٹزرلینڈ پہنچے, کوئی پاناما پہنچے, کوئی کدھر پہنچے, کوئی کینیڈا پہنچے, ادھر کیا رہے گا؟ لیکن نکلتا ہی نہیں ہے اتھے ہی. کبھی کوئی عدالت فیصلہ کر دیتی ہے, کبھی جرمانہ ہو جاتا ہے, کبھی انج ہو جاتا ہے, کبھی انج ہو جاتا ہے, نکلا نہیں, دیوار سیدھی رہتی ہے. اور ایک اصل خزانہ ہمارا وہ نظریاتی خزانہ ہے. وہ نظریاتی خزانہ وہ جو 400 سال میں میچور ہوا ہے کہ ایک ملک ہو جہاں اللہ کا دین قائم ہو. جب اللہ کا دین قائم اپنی آن بان شان کے ساتھ ہوگا, پوری دنیا کے عوام کے مسلمان ہونے میں رکاوٹ کوئی نہیں رہے گی, کیونکہ اس کے اندر اتنی طاقت ہے. اب اس ملک کو بچانے کے لیے اللہ کبھی اس کو ضرورت بنا دیتا ہے امریکہ کی, کبھی ضرورت بنا دیتا ہے چائنا کی, کبھی وہ دیکھیں نا 7 وہ تھے تو 8واں کتا بھی نال آ گیا سی. اللہ کو پہچانے وہ مطلب کس طرح کام کرتا ہے. اگر یہ ساری چیزیں آپ کو مستحضر رہیں گی تو حالات کے نبض پر آپ کا ہاتھ آپ صحیح تجزیہ کرنے کے قابل رہیں گے. نہیں تو پھر یہ ہے کہ بڑی پریشانیاں ہو جاتی ہیں. تو اس سے میں خیر رکھی ہے اللہ نے, ہم سمجھتے ہیں کہ رکھی ہے. اور یہ ساری جدوجہد ہم اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اسپرٹ باقی رہے. کم از کم چلیں کہیں مریض بھی ہو تو لیکن وہ کبھی نہ کبھی کام آئے گی. اور یہ یقینی بات ہے کہ یہ سارا سٹرکچر بھی کام آئے گا, ہمارے ہتھیار بھی کام آئیں گے, فوج بھی کام آئے گی. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ جو اوپر اس وقت کور ہے وہ یا تو جان بوجھ کر, یا یہ کہ وہ پوری طرح شعور اور ادراک کے ساتھ وہ اس مطلب وہ تو سمجھتے ہیں اس کے بغیر ہم چل ہی نہیں سکتے, اس ڈیل کے بغیر چلا ہی نہیں جا سکتا. جب تک کہ ہمارا وہاں پہ وہ تعلق نہ بناؤ, مغرب کے بغیر ہم آئسولیشن اکیلے چل ہی نہیں سکتے. مغرب سے بغاوت کوئی نہیں کرتا. یہ تو ایسے ہی باتیں ہوتی ہیں. جب اپنے ہاتھ سے اقتدار جاتا ہے تو مغرب سے بغاوت کی سوچیں آتی ہیں. ایوب خان نے بھی کتاب لکھی تھی, فرینڈز ناٹ ماسٹر. آخری وقت میں پھٹنے سے پہلے ضیاء الحق صاحب بھی کچھ ایسا سوچنے لگ پڑے تھے. بھٹو صاحب اس سے پہلے خط آ کے راجہ بازار میں لہرا چکے تھے, مجھے ہنری کسنجر نے دھمکی دی ہے, اسی کی اب نقل ماری ہے انہوں نے. تو یہ ہوتا ہے جب آپ کے ہاتھ سے جا رہا ہوتا ہے تو پھر آپ کو یاد آتا ہے کہ امریکہ سازش کر رہا ہے. لیکن آپ کو اقتدار دیتا کون ہے, لاتا کون ہے, اس کی سازش کون کرتا ہے, یہ آپ کبھی نہیں بتاتے. ایوب خان کو کس نے گرین سگنل دیا تھا مارشل لا لگانے کا, ضیاء الحق کس کے اشارے پہ آیا تھا. تو یہ ذہن میں رکھیں, یہی ہوتا ہے. یہ پاناما کس نے لیک کی تھی,
اور یہ سعودی عرب، یہ قطر، جو کسی کے اس طرح کی کراسپنڈنس پہ مڑ کے جواب تک نہیں دیتے، یہ خط لے کے کیسے پہنچ گئے تھے یہاں پہ آذربائیجان؟ یہ 12 بجے رات یہ عدالتیں نہیں کھلتی، لمبے لمبے شہزادوں کی بھی دوڑیں لگتی ہیں جب اس آسمان سے وہی آتی ہے کہ جس کے ساتھ وہ متعلق ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمیشہ سازشوں سے ہوتا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی بہت بڑا جو بھی اس علاقے سے اللہ کا ایک منصوبہ وابستہ ہے، اور وہ جو میں حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، اس کا آغاز یہاں سے ہونا ہے۔ اب وہ دیوار کب گرتی ہے اور خزانہ کب نکلتا ہے ہم نہیں جانتے۔ جب تک وہ خزانہ ہے اللہ نے رکھنا ہے تب تک دیوار کو سیدھا کرتا رہے گا، اور جب وہ سمجھے گا کہ بھئی اب یہ کام جو ہے وہ پورا ہو گیا، وہ بڑے ہو گئے ہیں بچے اور سیانے ہو گئے ہیں، تو اس وقت وہ جو خزانہ پھر ٹھیک ہے، اس وقت دیوار بھی ہو سکتا ہے گر پڑے، لیکن جب دیوار گرے گی نا تو پھر وہ رکے گا نہیں سلسلہ، پھر پورے ہندوستان پر ہی نہیں پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہونا ہوگا۔ یہ تب گرے گی، اس سے پہلے اللہ اسے محفوظ رکھیں گے۔ سبحان اللہ